ہر ایک انسان کے دنیا میں آنے اور جانے کا وقت اللہ کے ہاں مقرر ہے۔ اگر دنیا میں کوئی انسان کسی انسان کو روک سکتا ہوتا اور دنیا میں کسی انسان کو بقا حاصل ہوتی تو انبیاء ایسی ہستیاں تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ دنیا میں رکھے۔ نبی کریم امام الانبیاء حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات اور ساری انسانیت کی روح ہے، اللہ ان کو بھی لائے اور ایک وقت میں لے گئے۔ تو دنیا میں بقا صرف ایک اللہ کی ذات پر، باقی جو آیا ہے اس نے جانا۔ خوش نصیب وہ ہے جو اس جانے اور آنے میں جو تقاضے ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ پورے کر۔ ہم سب جنتی الاصل ہیں، ہم سب کے والد حضرت آدم، ہم سب کی ماں حضرت حوا جنت میں تھی، تو ہمارا اصلی وطن جنت۔ جنت سے ایک لمبی چوڑی حکمت ہے، اس کے تحت آدم علیہ السلام ہوا دنیا میں آئے اور ایک عرصے تک دنیا میں رہے اور واپس جنت میں چلے گئے۔ سارے انبیاء جنتی، سارے اولیاء جنتی، صحابہ جنتی، شہداء جنتی، ساری اولاد آدم کو ایک پیغام ہے جو دنیا میں آئے اور اس دنیا میں آ کر اس دنیا بنانے والے رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزار۔ وہ تھوڑی زندگی ہے یا زیادہ ہے، وہ امیر ہے یا غریب، مرد ہے یا عورت، کالا ہے یا گورا، عربی ہے یا اجمی، ان پڑھ ہے یا پڑھا لکھا، سب کے لیے قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو پورا کرو، اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ٹوٹنے نہ دو، وقت کے نبی کے طریقے کو پورا کرو۔ اللہ کا حکم ٹوٹے نہ اور وقت کے پیغمبر کا طریقہ چھوٹے۔ آپ دو باتیں یاد رکھیں گے سارے لوگ، جنت میں جانے کا راستہ بڑوں چھوٹوں کے لیے کیا ہے، امیروں غریبوں کے لیے یہ دو سبب پکے کر لیں۔ حافظ ہونا اعزاز ہے، عالم دین ہونا خوشی کی بات ہے، لیکن جنتی ہونے کے لیے حافظ عالم ہونا شرط نہیں کہ جنت میں صرف حافظ عالم ہی جائیں۔ وہ انگوٹھا چھاپ ہو، دیہڑی دار ہو، مزدور ہو، دکاندار ہو، ٹھیکیدار ہو، وزیر اعظم ہو، صدر ہو، عالم ہو، مفتی ہو، اللہ نے ایک دو آسان سے ضابطے رکھے، ان کا جو خیال کر لے، وہ 40 سال کی عمر میں چلا جائے، وہ 140 سال زندہ رہے۔ پہلی امتوں میں 900 سال 100 سال کی عمریں ہوئی، نوح علیہ السلام کی 950 سال، 1050 سال، 950 سال تو کم و بیش تبلیغ ان کی ہوگی۔ ضابطہ کیا ہے کہ رب کا حکم ٹوٹے نہ، وقت کے پیغمبر کا طریقہ چھوٹے۔ حضرت ابراہیم کے امتیوں کے لیے حکم تھا کہ رب کا حکم توڑنا، حضرت ابراہیم کا طریقہ چھوڑنا۔ اب موسیٰ کے امتیوں کے لیے حکم تھا کہ رب کا حکم توڑنا نہیں، حضرت موسیٰ کا طریقہ چھوڑنا نہیں۔ حضرت عیسیٰ کے امتیوں کے لیے قانون تھا، رب کا حکم توڑنا نہیں، حضرت عیسیٰ کا طریقہ۔ ہم آخری نبی کے امتی ہیں، بولو نام، اتنا نام نہیں آتا مسلمان ہیں۔ ایک منٹ آپ کو مولویوں نے بولنا ہے، اپنی بازی کو نہیں بولنا بھائی، آپ بولے بزرگوں، ہمارے نبی کا نام۔ آپ شرما کیوں رہے ہیں بھائی؟ زمین بیچتے ہوئے، چاول اٹھاتے ہوئے، شادیاں کرتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے، موٹر سائیکل گاڑی چلاتے، ہم نہیں شرماتے۔ اور بعض اوقات میں نے دیکھا بوڑھے بوڑھے لوگ بھی چھوٹے چھوٹے مسائل پر دیواروں سے بھی لڑ رہے ہیں۔ تو ہم اللہ کے گھر میں اللہ کے رسول جس کی شفاعت لینی ہے اس کا نام لیتے کیوں شرما رہے بھائی؟ آپ بول رہے ہیں اتنا کچا اور اتنا ایسا، اونچی بولو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ بولتے ہمارے نبی کا نام بیٹا آپ بولو، بھائی آپ بولے، بیٹا آپ بولو۔ ہمیں پالنے والے کا نام، ہمارے خالق کا نام اللہ۔ تو میرے اور آپ کے لیے قانون کیا ہے کہ رب کا کوئی حکم ٹوٹے نہ، وہ حکم نماز ہو، وہ حکم زکوٰۃ ہو، وہ حکم والدین کا ادب ہو، وہ حکم دیانتداری ہو، وہ حکم سچائی ہو، وہ حکم زمین کا عشر نکال کر غریبوں تک پہنچانا ہو، زکوٰۃ دینا ہو، حج فرض ہو، حج کرنا ہو، جی حکم اللہ کا، جی ایک مٹھی داڑھی رکھنی ہو، عورتیں ہیں تو ان کو پردہ کرانا ہو، جی حکم اللہ کا، شراب نہ پینی ہو، سود نہ کھانا ہو، جھوٹ نہ بولنا ہو، حکم کس کا؟ اللہ کا۔ نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، حکم اللہ کا، یہ نہ ٹوٹے۔ ہمارا موبائل ٹوٹے تو ہمیں دکھ ہے، گلاس کا شیشے کا گلاس ٹوٹے تو ہمیں دکھ ہے، اور ہم اس کو نقصان سے اللہ کا حکم توڑ رہے ہیں، توڑتے ہیں بچے بیوی، ہمیں دکھ ہی کوئی۔
یہ ہمارا سب سے بڑا جرم. ہمارا جرم کیا ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو قیمت اپنی زندگی میں شیشے کے گلاس کی بھی نہیں دیتے. شیشے کا گلاس بیٹا صبح توڑے، دوپہر توڑے، شام توڑے، رات توڑے، بیوی توڑے، ملازم توڑے، دن میں 5 گلاس توڑ دیں، 5 چاہے کہ کب توڑ دیں. تو مجھے آپ کے گاؤں سے کوئی ایسا بندہ چاہیے جس کے بیٹے بیوی بچے روزانہ شیشے کے گلاس توڑتے ہوں اور چاہے کہ کب توڑتے ہوں، اور وہ کہتا ہو کوئی بات نہیں، مسکرا دیتا ہوں، کوئی بات نہیں، اس کو کرنی کوئی نہ ہو. وہ مل جائے گا. چلو جب گاؤں والوں میں سے آپ میں سے کوئی جی اگر اس کی گاڑی کا شیشہ کوئی نماز میں توڑ دے اور اسے غصہ ہی نہ آتا، اسے نقصان ہی نہ محسوس نہ ہوتا. ہم تو ان چیزوں پہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں. اور کب توڑے بیٹا، تب غصہ بیوی توڑے، تب غصہ ملازم توڑے، تب تم نے ایک دن میں 5 کب توڑ دیے. صبح کی نماز بیٹے نے نہیں پڑھی، بیوی نے نہیں پڑھی، ملازم نے نہیں پڑھی، نوکر نے نہیں پڑھی، ظہر کی نہیں پڑھی، عصر کی نہیں پڑھی، مغرب کی نہیں پڑھی، عشاء کی نہیں پڑھی. کبھی محسوس کیا کہ نقصان؟ ہماری بھینس چوری ہو جائے ہمیں نقصان نظر آتا ہے، گاڑی کا شیشہ توڑ جائے تو نقصان ہے، سب ٹوٹ جائے تو نقصان ہے، گلاس ٹوٹ جائے تو نقصان ہے، اور رب کے اتنے بڑے حکم ٹوٹے ہمیں نقصان ہی نظر آتا ہے. یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ. وہ نماز جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں کندھوں کا سہارا لے کر بھی جا کر پڑھ رہے ہیں، ہم وہ نماز تندرستی میں نہیں پڑھ رہے، بچے نہیں پڑھ رہے، ملازم نہیں پڑھ رہے. تو ایک آج تہیہ کر لیں تھوڑی زندگی سے زیادہ کہ اللہ کا حکم. اگر ہماری ماں کا جنازہ اٹھے، بیٹے کا اٹھے، پوتے کا اٹھے، بہن کا اٹھے، بھائی کا اٹھے، جنازے اٹھیں گے کیونکہ سلسلہ ہی ہے، جو بھی آیا اس نے. تو جنازہ جب اٹھنے کی بات آئے، خبر سنیں کہ وہاں ماں بیٹا بھائی فوت ہو گئے، آنسو آنا منع، لیکن اس وقت حکم اللہ کا ہے کہ صبر کرو. خبر آ گئی تمہارا بیٹا پیدا ہو گیا، تمہارا پوتا پیدا ہو گیا، نواسہ پیدا ہو گیا، تمہارے کاروبار میں ترقی ہوگی، تمہیں یہ فائدہ ہو گیا، بیٹا نوکری لا گیا، حکم ہے اب شکر کرو، الحمدللہ کہو، شکرانے کے نفل پڑھو. کو خوشی کے طور پر اس خوشی میں بھنگڑا نہ ڈالو، ناچ گانا نہ کرو. کوئی 200 500 1000 10,000 ایک بکرا چھترا اللہ کی راہ میں فوت ہو گیا کوئی تو پیٹو مت، بال نہ کھینچو، مٹی نہ ڈالو، آوازیں نکال کے رو مت. یہ حکم انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تیرے فیصلے کے اپنا ہے، اور اس سے جو محبت کی اس کی وجہ سے وہ جدا ہوا، آنسو آ گئے تو یہ منع حضور پاک کے گیا. یہ حکم ہے صبر. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ خوشی آئے تو ناچتے ہیں، پریشانی آئے تو کھینچتے ہیں. ہائے مارے دونوں موقعوں پر اللہ کا حکم چھوڑ دے. خوشی میں شکر کرنا تھا، شکرانے کے نفل پڑھنے تھے، پریشانی آئی تو صبر کرنا تھا. ہم نے دونوں موقعوں پر حکم توڑ دیے. تو اس کا نقصان یہ کہ اگر ہم حکم توڑتے رہیں گے اور توبہ نہیں کریں گے، باز نہیں آئیں گے، مر جائیں گے تو جنت میں جائیں گے. وقت کے پیغمبر کے طریقے چھوڑتے رہیں گے. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، لباس کا طریقہ، سونے کا طریقہ، جاگنے کا طریقہ، شادی کا طریقہ اگر چھوڑیں گے تو حضور کہہ دیں گے قیامت دن یہ میرے نہیں. اگر حضور پاک کے طریقوں پر پہرا دیں گے تو حضور قیامت دن کہہ دیں گے یہ میرے ہیں. اب یہ میں اور آپ نے غور کر. اگر تو چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب سارے رشتے بھی کہہ دیں گے کہ یہ ہمارے نہیں، قرآن کہتا ہے ماں باپ، بیوی، بچے، بہن، بھائی، یہی قریبی رشتے ہیں نا، سارے قیامت دن کہہ دیں گے یہ ہمارا، سارے منہ پھیریں. اس وقت حضور کہیں گے یہ میرا. اس کے لیے ایک کام کرنا ہے کہ ہر کام، اچھا ہم نے کرتے تو سارے کام، کھانا کھاتے ہو سارے، آپ میں سے جو کھانا نہیں کھاتا وہ ہاتھ کھڑا، جو پانی نہیں پیتا وہ ہاتھ کھڑا، جو واش روم نہیں جاتا وہ ہاتھ کھڑا. کام تو سارے کرتے ہی ہیں، کافر بھی کرتا ہے، جانور بھی کرتا ہے، مسلمان بھی. فرق کیا ہے؟ ہم یہ سارے کام یا اپنی مرضی سے کرتے ہیں، یا اپنی برادری کے طریقوں پر کرتے ہیں، یا کافروں کے. ہم سارا کچھ چھوڑ دیں، یہ سارے کام اپنے نبی کے طریقے پر کریں. ارادہ ہے کھانا کھانا تو کن کے طریقے پر؟ پہلے ہاتھ دھو، بسم اللہ پڑھو، کھڑے سے شروع کرو، دعا پڑھو. سونا ہے تو حضور پاک کے طریقے پر، شادی ہے تو حضور پاک کے طریقے پر. اگر اللہ کا حکم توڑے گا، رسول اللہ کا طریقہ تو آپ نارنگ منڈی کے گاؤں میں رہ کر گویا جنت میں رہ رہے، آپ فرش پہ رہ کر گویا عرش پہ رہ رہے. آپ فرش پہ رہ رہے ہیں، ہم یہاں بیٹھے تذکرے ہمارے عرش پر ہو رہے ہیں. اللہ خوش ہوتا ہے، ادھر موت ادھر جنت، یہ ہے راستہ. سارے اس کا ارادہ کرتے اللہ ارادہ. آج مولانا سے بات ہو رہی تو ان سے بیٹوں سے بات ہو رہی، اللہ نے بیٹا کیا نہیں، اللہ کی چھوٹے بچے مسلمانوں کے بھی
کافروں کو بھی جنتی ہے، مسلمانوں کو یقین ہے تمہارا بچہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری سفارش کرنے، تمہیں جہنم سے بچانے اور تمہیں پھینک کر اللہ سے جھگڑ کر جنت میں لے جانے کے لیے چلا گیا. یہ ہوگا. لہٰذا پریشان نہیں ہونا کہ بچے ان کی قدر کرو، اللہ سے مزید لاؤ، اللہ محروم نہیں کرتا. بس فکر کس بات کی ہو کہ اب صبر کا موقع تھا، ہم سے صبر نہ چھوٹے. جب یہ بیٹا اللہ نے دیا تھا اس وقت شکر کا موقع تھا، شکر نہ چھوٹے. دن میں 5 وقت آتے ہیں نماز کی، نماز نہ چھوٹے. سال میں 1 مہینہ روزوں کا آتا ہے، روزے نہ چھوٹے. زندگی میں 1 وقت کا فرض ہوتا ہے، اگر پیسہ ہو آنے جانے کا تو حج نہ چھوٹے. اڑوس پڑوس میں تو غریب مسکین کو بس سے مدرسہ دین کا کام کے تھوڑا بہت حصہ لے. اپنے گھر میں آپ کی جنت ہے، اپنے گھر میں آپ کی جنت کا دروازہ ہے، اس کی چابیاں نہ گم کر دیں. آپ کے گھر میں جنت کون ہے؟ ماں. جنت کا دروازہ کون ہے؟ باپ. تو ماں اور باپ تمہارے گھر میں جنت، ان کی چابیاں گم نہ کر. ماں کو ناراض نہ کر دینا، باپ کا دل نہ دکھا دینا. علماء اللہ والوں کا سے جڑے رہنا، ان کی سفارش لیتے رہنا. ماشاء اللہ جی تھوڑا بہت جو ان پڑھ ہو قرآن مجید کوئی نہ کوئی بات سے سیکھ. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. کریں گے خیال سے انشاءاللہ. جتنا کپ ٹوٹے، جتنا گلاس ٹوٹے، اس سے زیادہ ہمیں غم ہو، دکھ ہو کب؟ جب اللہ کا حکم ٹوٹے. رسول پاک کا کون ان بھائیوں میں سے ارادہ کرتے ہیں جن کے داڑھی کے بال آ گئے ہیں اور کئی کے سفید بھی ہو گئے ہیں؟ انشاءاللہ اب تک ہم موڑ کر گٹر میں بھاگتے رہے، گندگی نالی میں. حضور ناراض ہو تو کہیں گے تم میرے چہرے سے محبت نہیں. آج کے بعد ہماری گردن کٹ سکتی ہے، 1 مٹھی سے پہلے داڑھی کے بال نہیں کٹیں گے. کون ارادہ کرتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے، فرشتوں کو گواہ بنائے. تگڑے ہو سارے انشاءاللہ. 1 مٹھی سے پہلے، 1 مٹھی کے بعد آپ کو ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ ارادے میری بات کہہ دی. وہ میرا ارادہ کچھ اچانک اور بنا تھا کہ 8 عمل ہیں جن کی پابندی کرنے والے کے لیے جنت کی بھی خاتمہ ایمان پر، اور 4 گناہ ایسے ہیں جو ان کا شکار رہے، خطرہ ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہی ہو. ایک نماز چھوڑنے والا، ایک ماں باپ کو تکلیف دینے والا، ایک مسلمانوں کو ستانے والا، ایک شراب پینے والا. ایسے گناہوں والے کے لیے خطرہ ہے کہ اس کا خاتمہ اچھا ہے. اصل کی سنتے پڑا کرو، کبھی ٹائم نہ ہو تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیے یا مکروہ وقت. اصل کی سنتوں کی پابندی کرنے والے کے لیے خاتمہ ایمان پر. 2 حدیثیں، ایک میں حضور نے دعا دی اللہ کہ رحم کرے، رحم اللہ عمرہ اللہ قبل تجربہ، اللہ میرے اس امتی پہ رحمت کرے جس نے سب کی چاہ. ہم غیر مقدس میں پڑھتے نہیں، پڑھا کرو سب. حضور نے فرمایا سب سنتے پڑے گا وہ جنت میں جائے. کھانا کھانے کے بعد بھی دعا کی پابندی کرو، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. اذان کے بعد کی دعا پابندی سے پڑھے، اذان کا جواب بھی دے، حضور کی شفاعت نصیب. خاتمہ ایمان کرو. روشی کثرت سے پڑھا کرے، لا الہ کثرت سے پڑھا کرے، اور مسواک ہر وضو میں کیا کرے. صبح و شام رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دعا پڑھا کرے، بولے سے سیکھ لینا. ان اعمال والے کے لیے مسواک کی خاتمہ ہر کام سنت کے مطابق. بشارت ہے کہ خاتمہ کس پر ہوگا؟ ایمان پر. اور جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. اور جنت میں اگر ہمارے والدین بھی چلے گئے، بچے بھی چلے گئے، ہم بھی چلے گئے، تو ہماری جدائی دنیا میں یہ عارضی ہوگی، جنت میں سب کی ملاقات. خیال کریں گے انشاءاللہ. اپنی دعا میں یاد رکھیں. الہ تعالی قبول فرما. یا اللہ صبر کے موقع پر صابر بنا، شکر کے موقع پر شاکر بنا. اے اللہ اپنے حکموں کا احترام نصیب کرنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو زندہ کرنے والا بنا. جن بھائیوں نے ارادہ کیا چھٹی سے پہلے داڑھی نہیں کٹائیں گے، ان کو ہمت آپ